والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم والصلاة والسلام على سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیے. سامعین کرام، برادران ملت، عزیزان مکرم، مختصر انداز کے اندر میں اس تقریر کا افتتاح پروگرام پیش کیتے. سب تو پہلے گزارش ہے، ہر آدمی کے چہرے کو میں ویکھ رہا، سارے بڑے اوکھے بیٹھے ہیں اور تہاڈی انتظار اسی جس ویلے سامان کے نسو میں خود بخود خراب مختصر انداز آیات پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتے. سامعین کرام، یہ محفل کل خانی ایصال ثواب بی بی صاحب کا جس کا وصال تھے، سب تو پہلے گزارش ہے کہ بے نیاز میں صاحب کی قبر کو منور فرما، اس کو جنت الفردوس عطا فرما. اسا سارا دی حاضری اج دی منظور ہوئے، سارے سینے انہاں دی قبر کے نبی سے محبت کا نور. سامعین کرام، جو آیات پاک تلاوت کی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جڑے ایمان والے ایمان کے عمل کے بعد وعملوا الصالحات اس کے بعد پھر عمل کیتے نیک. پہلی شرط ایمان، اعمال صالحہ بعد. اعمال صالحہ جڑا اسا کرنے، اعمال صالحہ کی شرط پہلے ہے کہ ایمان ہے کہ ہر عمل صالح نے. تو جس ویلے ایمان حاصل تھی پوے تو عمل صالح بھی نصیب تھی پوے تو اللہ سے فرمائے لندخلنہم فی الصالحین. البتہ بھائی اللہ انہاں لوگوں ایمان والوں کو نیک عمل کرن والوں کو نیک کی داخل کر دے. اللہ کی کتاب ہے، دارائب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، منزہ کتاب ہے، جامع کتاب ہے، مجمل کتاب ہے، حق و سچی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہت نہیں. سامعین کرام، اللہ کریم تمام طاقتوں میں را لے کے اسا سارا ٹر بنیے، مائی صاحبہ نہیں ٹر گئے، اسا بھی ٹر گئے. الموت قدر کل نفس شاربوہا والموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے نوش فرماؤ. موت ایک ایسا دروازہ ہے جن کو ہر ایک نے گزرنا ہے. لیکن اس اللہ نے جس نے ساتھ پیدا فرمائے، جس نے سارے واسطے پاک نبی علیہ السلام یا نبی صالح حصے فرمائے تو وہ بھی امت ساتھ کو بنائے. اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم ہے. تو تمام طاقت مالک ہے، ہر شے مخلوق ہے خدا خالق، زمین اسمان مخلوق ہے خدا خالق، عرش تے فرش مخلوق ہے خدا خالق ہے، شرق تے غرب مخلوق ہے خدا خالق ہے، سورج تے چاند مخلوق ہے خدا خالق ہے، چاند ستارے مخلوق ہے خدا خالق ہے، خشک تر مخلوق ہے خدا خالق ہے، بار بار مخلوق ہے خدا خالق ہے، اور شمال جنوب مخلوق ہے خدا خالق ہے. فرشتے، جراب، ملائکہ، حور، غلمان، جنت تمام مخلوق ہے خدا خالق ہے. امیر تے غریب، تمام پیر مولوی کلہم سارے تے سارے مخلوق ہے خدا خالق ہے. لیکن میں اکثر 18,000 مخلوق خدا خالق. ہر شاید خالق کون ہے؟ رب. جس رب نے سب کو پیدا فرمائے تمام کائنات کا رب ہے، لیکن حقیقت کے اندر توجہ فرماؤ 18,000 مخلوق خدا خالق. انسان بھی مخلوق خدا خالق، حیوان بھی مخلوق خدا خالق، انسان بھی مخلوق، بیل بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، اٹھ بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، گدھا بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، کتا بھی مخلوق. کیا برابر؟ اللہ اکبر. پھر توجہ فرماؤ، رب خالق ہے، 18,000 مخلوق ہے، لیکن توجہ فرماؤ ساری شاہ مخلوق. انسان بھی مخلوق، حیوان بھی مخلوق، پرند بھی مخلوق، انسان مخلوق، درخت بھی مخلوق، انسان مخلوق، دریا بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق. کیا برابر؟ نہیں. 18,000 مخلوق کیوں؟ توجہ ہے نا صحیح. 18,000 مخلوق کیوں؟ انسان افضل، انسان کیوں؟ مسلمان افضل، مسلمان کیوں؟ کامل ایمان افضل، کامل ایمان کیوں؟ قاری قرآن افضل، قاری قرآن کیوں؟ سالک افضل، سالک کیوں؟ وطد افضل، وطد کیوں؟ اوتاد افضل، اوتاد کیوں؟ بدل افضل،
بدلت ابدال افضل ابدالت شرفاء افضل شرفات نقبا افضل نقبات اتقیا افضل اتقیات اتقیا افضل اتقیات اسفیا افضل اسفیات کتب افضل کتب اکتاب افضل اکتاب غوث افضل غوث مجذوب افضل مجذوب کلندر افضل کلندر عارف افضل عارف امام افضل امام شہید افضل شہید تبا تابی افضل تبا تابی اصحابی افضل اصحاب رسول افضل سارا رسول سارا محمد رسول افضل تمام مخلوق کا خالق رب پیدا کرنے والا میرا رب کریم جس نے اپنے اوصاف بیان فرمائے الحمدللہ رب ہر انسان پڑھا لکھا اخبار جہاں موجود رسالہ مدارس موجود ڈائجسٹ اردو وغیرہ موجود ٹیلی ویژن موجود ہر تقریر موجود ہر عالم کا انداز موجود سوالات موجود ہر آدمی علم کے اتنے عروج کے اندر ہے کوئی آدمی اس ویلے بے علم نہیں ہمیں بھائی تے بیٹھے تے بھائی چاکت میں لیکن اتنا میں ضرور عرض کرساں جتنا علم عروج سے ہے جتنا طول علم دا ہے جتنا عروج سے پرواز علم بھی ہو چکی اتنا ہی بے حیائی دا اس تو زیادہ عروج جتنا زیادہ مطالعہ اتنی زیادہ بے پرواہی اتنا زیادہ علم اتنی لاغرض تعلیم دی حد کوئی نہیں بے حیائی دی حد علم دی حد کوئی نہیں لیکن بے پرواہی دی حد کوئی نہیں ان کیا وجہ بس دو چار مسئلے تے بات تقریر ختم ان کی وجہ صرف یہ ہے کہ خوف خدا نہیں اور میرے پیارے نبی علیہ السلام نے محبت کوئی نہیں زبان کلمہ ضرور ہے اسی پڑھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں کوئی شک نہیں اسلام تے دائرے آ چکے ہیں کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں نبی دی غلامی سارا لسٹ نہ آ چکے لیکن جوگی جگت کرتا نہیں کپڑا رنگا تو کیا ہوا جوگی جگت کرتا نہیں کپڑا رنگا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا جوگی جگت کرتا نہیں کپڑا رنگا تو کیا ہوا پیلے کپڑے پا کے میں داڑھی رکھا کے دو آیات قرآن دے پڑھ کے اور چند منٹاں واسطے اپنے وقت متوجہ کر جاواں لیکن میرے اندر کفر ہوئے کھڑا رہے اس داڑھی رکھاون دا فائدہ کی ہے متھے کساون دا مطلب کی ہے اپنے آپ کو مولوی سناون دا مطلب کی ہے اور پیر سناون دا مطلب کیا ہے دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا نوجوانوں امیروں تو غریبوں میرے بھائیوں کلمہ نبی دا تک مبارک کے نصیب ہو چکے میں واسطہ پہنا اس ذات کا جس نے تو کوئی انسان بنائے کفر والے دھاگے کو توڑ دی دل رحمت ہو اللہ اکبر جے کر اے دھاگا توڑ دی تو دل کے ہی بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی دل کے ہی بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھال لیا جے کر ایک ہوتا ہے سنبھال کھتے نبی دا غلام بن چکے میرے پیارے نبی دا تو سچا غلام بن چکے تو وہ اپنے عروج دا پتہ کوئی نہیں جڑا اسلام سا کو نصیب تھے جڑی نماز تینوں تو میں نے مل چکی ہے تو نماز کی قدر سا کو پتہ نہیں اللہ اکبر اصل تو نماز خیر پڑھنی کوئی نہیں اتنی زیادہ تعلیم ہے ٹیلی ویژن وال اخبارات وال اور ریڈیو وال ہر پاسے ہی پاسے توجہ ہے معاشرے کے حالات خراب ہو چکے ہیں لیکن ہر آدمی قومت دیں دے کہ مولانا صاحب بڑا قرآن پڑھے بڑی تقریر کی ہے پیر صاحب نے بڑی تقریر کی ہے لیکن یاد رکھو ہر انسان اے سمجھے کہ مولانا صاحب نے تقریر کی تھی لیکن میاں پردہ تو سونا ہا لیکن زبان اثر کوئی نہ پر ایمان لسو جرا میں قرآن پڑھے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین یہ قرآن ہے کہ نہیں بولے اثر کیا ایمان ان دے کہ قرآن ہے لیکن قرآن کوئی اثر نہیں یار بولتے صحیح قرآن کوئی اثر نہیں قرآن دی آیات کوئی اثر نہیں میری سورت کوئی اثر نہیں معلوم دیا کہ سوچن دے دیکھن دی اے قرآن دی صبر تصر زیر تصر شد تصر مد تصر قرآن تصر زیارت تصر اگر تم تے اکھی تے لامے تے نور نہ پوسی یہ لبا دے رکھے تے جناب پیارے تھی پوسی دل تے قرآن رکھے تے دل صاف تھی پوسی قرآن پاک کو ہر ویلے تاکہ زیارت کی کر تم تے اکھی تے لایا کر کہ ہو سکتے کہ فتوہ لگا ہوئے تیرے دل تے کہ جملہ بوسا دینا جائز نہیں جویں کہ نبی سے نام کو بوسا دینا کر شرک تھی گئے بدعت تھی چکی ہے اور رسم رواج تھی سکے قرآن کو تمہارا تو ثواب ہے یار بولو تو صحیح قرآن میں تمہارا کچھ بولو کچھ مت نہ کرا اپنی مان لگا قرآن کو بوسا دینا توجہ ہے قرآن کو بوسا دینا لیکن قرآن اندر ہے ادبار کپڑا ہے پہلے تو کپڑا پہ چمڑا تھا قرآن کو بوسا کپڑے کو رکھتی معلوم تھی کہ قرآن پاک لال کپڑے کی نسبت
لیکن نوجوانوں تحقیقی مسئلے کے تحت اگر تیرا ایمان منے دے کہ قرآن کو تمنا سراب ہے تو ہی قرآن نمبر فرعون کا نام کہے کوئی تمیدہ پہ رسا حامان کا نام ہی رسائی اور جناب قارون کا نام بھی ہے ابلیس کا نام بھی بچ ہے ولحم الخنزیر خنزیر کا نام بچ ہے قرآن کو تمنا ٹھیک ہے بولو تو سیار ہے حسد کو کٹ دل کو صاف کر پاک کر درا گناہ نہ سے جس قرآن تمام کلہم کافرین کے حوالے موجود ہیں اگر تیرا ایمان یہ منے دے کہ یہ قرآن کو تمنا اللہ کی کتاب ہے یہ کو تمنا ثواب ہے تو جڑا پیور نور نہ لا نور ہے کو تمنا گناہ ہے اٹھائی شرک لگ دے اٹھائی فتوہ لگ دے خطرے کو چھوڑو جلال نبی دے جوڑو عاشق رسول ہو ادب دے سبق سکھو سب تو بڑی عبادت نماز تو تلاوت تو سخاوت تو صدقات تو خیرات تو ہر شاہ عبادت اعلیٰ تے افضل ادب اگر ادب تے نماز ادب تے حج ادب تے زکات بے ادب دے حج کوئی نہیں گستاخ رسول بھی وہ کوئی ہے کہ تذکر کرن دی لوگ نہیں کوئی ہے اگر پاک نبی دے نال یار نہیں ساکو ان دے گھر میں دے تو ہار نہیں اور قرآن پاک ایک اثر ہے بڑھ بڑھ قرآن ایک لیکن منگا کیوں اثر کیوں نہیں تھی عمل کیوں نہیں تھی ذرا تمہیں تو فرمائی ان کا وجہ کیا ہے بھائی قرآن پاک ہے لیکن اثر نہیں کرے گا لوگ پلیتے کے پاک ہے کچھ تو بولو بھانے پھٹ کیوں ہے در بولو تو صحیح بھانے پھٹ کیوں کھیر دا قصور ہے معلوم تھیا کہ بھانا خراب ہوئے تو لطف پھٹ میں لاؤ قرآن پاک ہے ادھے کوئی فرق نہیں اثر نہیں دتھی دا میرا ویر تیرا تو میرا اندر پلیت ہے ذکر اے پاک ہوئے تو قرآن چرہم تو نظور کیوں نہ کرے جنہ دا دل پاک ہے ان کی نماز ہی منظور ہے جب ایک واقعہ یاد آیا اللہ اکبر حضرت سعید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف تو آپ مدینہ پاک آمن لگے جس ویلے آمن لگے اس زمانہ اس ویلے اے بجلی تے تیز رفتار اے شاید کوئی نہ آئی اٹھن تے خچر تے گرتے تے تو تمام لوگ کلوں گھوڑے تے سواری کر دیں یہ بہت تہنما آ چکا آپ طائف تو مدینہ پاک آمن لگے تے سواری کی لوڑ ایک بدوی کو سڑیا بھائی کرایہ گھر میں مدینہ پاک پہنچا رہے اس کیا ٹھیک ہے صحیح کرایہ مکیسا لیکن شرط میری کیا وہ شرط اے ہے اپنی مرضی نال جتھے قیام کرساں باہر آساں تر پوسا تو لوگ سختی نہ کرے ایک شرط بھائی شرط ہے کہ تیرے رستے تے نہ چل ساں رکاوٹ نہ بن سے شرط کہ تم پہنچا رہے آپ نے فرمایا نبی سیدہ غلام صحابیہ اس نے آخر میرا مقصد ہے سرکار کے روزے تے میں جانا مدینہ پاک میں مقصد ہے تجھے شکل نال پہنچائیں بھائی پہنچا چھوڑ شرط تیرے سارا منظور اس کہا ٹھیک ہے خطر کا سوار ہے زبان بتا طائف تو نکلیا کچھ سفر کیتا سفر کریں دے کچھ سفر کیتا جڑا رستہ مدینہ پاک تو آندا کچھ منظر کر کے اور رستہ چھوڑ کے پہاڑا والے رستہ جانا انہوں نے اس نے اپنے خطر رواج بولا اصحابی رسول حیران ہو گئے رستہ طے ہے لیکن شرط کر بیٹھا کی کرا اسنا کے شرط کسی بیٹھا چپ کر کے بیٹھے آرام کر کے تھوڑا جا سفر کیتا پہاڑی آ گئی کہا تو پھر پہاڑیاں اتنے جا کے خطر پہنچی اگو رستہ پہلا رستہ بند حیران ہو گیا نبی علیہ السلام دا صحابی عاشق رسول اس دل نے سوچا کہ کیا بن جا رہے رستہ کا کوئی نہیں اس والے بدوی آیا کس گران اترو دکھے کہ رستہ کوئی نہیں میرا پرانا رویہ ہے میں لوگوں کو بدراہ کر کے ہاں اثر ڈاکو رہا جانا اتنے گھر آنا جڑا مال ہی اوئی دے چاہتے موت واسطے بھی تیاری کر تیرا وقت خیرات ہاں اصحابی رسول قرآن پاک دل آباد ہا ٹیلی فون پاک نبی دے روزے نال لگا ہوا اور تیرے میری طرح دلا ہے جو دل پلیت زبان کوچ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور لیکن پیارا نبی دا صحابی جڑا دکھس کے اے ہن تلوار دے کولے اس نے اعلان کیتے کہ خچر تو لائے اس نے جناب او نوجوان میرے پیارے نبی علیہ السلام دا صحابی جناب خچر تو تلے لتے لے کے جس ویلے کھڑا اس ویلے سامان کٹ کے دیتا پیسے کٹ کے دیتے ہر سے حوالے ظالم دے کیتے قاتل دے حوالے کر کے اس ویلے ایویں کر غار دے اندر داخل تھی نبی دا غلام جس ویلے غار اندر داخل تھیا اندر ون کے دیکھے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے اٹھاتے پے ہوئے ہڈیاں پیا ہوئے جنان دیکھ کے گھبرا گئے کچھ باقی اکثر تو موت آ گئی ہے بچن کا کوئی چارہ نہیں میں بچ سکتا نہیں مسلمانوں گھر دور ہے پتر کول کوئی نہیں بیٹا نہیں بھائی نہیں ہتھیار نہیں تلوار نہیں بندوق نہیں تیر نہیں لیکن حقیقت ہے ہاں او جوان سینے دے اندر قرآن آ اتو رب کریم نگہبان اللہ قدس غار دے اندر داخل تھیا
اس نے کیا آ بھائی تھے آون اک سامان تک گن گدے لٹ گدے میں کو چھوڑ دے بس تیرا مقصد پورا ہو گئے او بدوی آدھے دے کرتا ہے چھوڑ دے میرا راج فاش تھی ویسی جب تک میں قتل کرے سنا او تی باہر نکل سنا اس صحابی رسول نے آکھیا میں نے گدے کے موت توقت آگے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جرا رب نے تام مقرر کیتے او تک سکدا نہیں میں بچ سکدا نہیں اتے تلوار ادھر ظالم دوار لیکن جوان چلا دیتے جلد کھلایا نہیں دھار دھار کرے تے کیا بندے روے تے کیا کرے کچھ نہیں تھی سکدا آخر کار اس جوان نے گل کی سکمیاں اوے کر بے شک نہیں تو بچ سکدا نہیں تو چھڑیندا نہیں سب کچھ تو اپنے وار تے مکمل تو کھڑے لیکن اوے کر ول موت اوے آنی ہے لیکن نماز نہیں پڑھنے میں جس ویلے رکوع تو آرام کر دے کھڑا رہے جب سر سیدھے تے رکھا بے شک تیری تلوار ہوے تے میرے گلے تے وار ہوے سارا کو سبحان اللہ مسلمان ذرا دیکھو سی جوان دا عشق دیکھو اس نے جناب اللہ اکبر کیتے ظالم دے دا کھڑے جوان الحمد پڑھے ول جناب اللہ اکبر کیتے کھڑا پڑھتے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ول سمع اللہ لمن حمدہ کیتے ول جناب اللہ اکبر کر کے چلا سر سیدھے تے رکھے ادھے سبحان ربی الاعلی سارا کو سبحان ربی الاعلی آواز جو نکلی والارض کی تسبیح یاد سر سیدھے رکھی پیا گھر کو دور رہا لیکن میں بچ سکتا نہیں بغیر تیرے معبود دے وسیلے تے بھی کون کم آ سکے رب حاضر مہربانی فرما جناب جوان سر سیدھے رکھے ظالم تلوار چھکیے سر تے وار کرن لگے جتی جناب وار تے مارو آسمان تو نگاہ آئیے اور مردود کا تیلا ٹھہر ون الہ بارس میں آ گیا اللہ اکبر جس ویلے او بارو آواز آئیے میں الہ بارس آ گیا اور قاتل جلدی نال باہر نکلے پتہ نہیں کون تھے آگے داری کون تھی راج پاش کائیں کیتے باہر نکل کے آگے یہ دیکھی تو بندہ نظر نہیں آندا بل پیچھے واری گیا بن کے جناب پل تلوار کھچی لیکن او آدھا پہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی ول تلوار چھکیے ول وار کرن لگے ول آواز آئی اگے دور آئی آئی ول قریب آئیے آواز آئی جوان خبردار تھی وہ نہیں دوارس میں آ گئی آئی ول ڈر کے باہر نکلے بارو بندہ نظر نہیں آ ول آتے اگے دور آئی آواز ہوں قریب ارے ایویں کوئی بیٹھی دی تلوار چھک کے وار کرن لگے پتہ او لگے جناب کوئی ایو جوان تیل آئیے جس نے تلوار چلائی سالن دا سر کی نہیں آتی دھر کی نہیں آ جوان سر سیدھے تو اٹھا رہے کوئی شاہ نظر نہیں آتی لاش تک پہ یہ قاتل دی ول حیران کھڑے بے نیاز کا میری مدد کی تھی آواز آئی غیب تو میرا بندہ جس نے سر سیدھے رکھ دیتا پہلی آواز دیتی ہے میں اپنے فرشتے کو حکومت صدرۃ المنتہا تو کر دیتی ہس دوسری آواز ماری گئی ول پہلے سمان تے ہاں ول تیسری جناب آکھے اس ویلے تے آ کے دشمن کو قتل کر چھوڑ جیڑا میرا قرآن کو سینے جماوے دین دی راکھی ایویں کرے نا رب ان دی رکھالی ایویں کرے نا اللہ اللہ ذرا خیال کر کے دیکھو جس نے قرآن کو سینے جمائے رب ان کو کیویں بچا چھوڑے تو بہت ٹائم تو مقرر ہے لیکن اللہ فرمائے دے والذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے لوگ ایمان والے ہیں والعمل نیک کریں گے وندخلنہم فی الصالحین خدا دی قسم اللہ فرمائے دے یہ دے زمرے تمہیں کو داخل کرنا وزیر خوالی میں آپ کا کرنا نوجوانو پیارے نبی دا جگہ تو سچا غلام ہے والمت کو دعوت رساں ہر ویلے پردہ رہا میرے پیارے نبی دے سلام ہے آکھو سبحان خدا دی قسم سارا او نبی ہے اگر تے کوئی علم نہ ہوئے آ تھوڑا جا تعارف کرائی بنگا اے تو کراچی والے دوست کو ملنا چاہے ٹیلی فون کر رہے ہو سکے تیرا دوست کو غائب ہوئے تو تے کو نہ مل سکنا ہوئے یا پر گراؤ دے تحت تار خراب تھی ہوئے کنیکشن کٹیا ہوئے دفتر ایکسچینج کی خرابی ہو جاوے اللہ اکبر نوجوانوں لیکن دنیا داری ہے یا تیرا دوست اگو غائب ہوئے تے کچھ جواب نہ دے یا تیری کال بک نہ تھی سکے لیکن احمد لال سے فرمیندے کملا یہ تا دنیا داری جے کر میرا غلام بن ونے جے کر میرے نال ٹیلی فون کرے میرا تا ایو دا دفتر ہے چار پھر وائرلیس لگی پئی ہے میرا امتی کملا جو میرے نال تو دل لا بیٹھے طیارے دے بیٹھے جناب تحت سرات بیٹھے اگر پرواز ودا کریں دے جگرات بیٹھے جاواہی تو چھٹیا جیڑی جات بیٹھے ارادہ بن گئے نبی سے کو ٹیلی فون کر رہا اٹھائی کر کے درود پڑھنا اوندا کام مدینے اسلام محمد دا کام ہے سارا کو سبحان اللہ
نبی سننے کے نہیں سننا خدا دی قسم ان کیوں نہ کھاں رب نو راضی کریا کر ہر آن درود تو پڑھیا کر رب نو راضی کریا کر ستے نیک جگایا کر رب نو راضی کریا کر رب نو راضی کریا کر ستے نیک اپنے نو جگایا کر مدینے والے آقا تے ہر آن درود پہنچایا کر مدینے والے آقا تے ہر آن درود پہنچایا کر سرک سبحان اللہ ٹیلی فون کرنے نوجوان اج وقت مل گئی اور تو بیٹھے نہ بیٹھا بیٹھا تسا کھڑیا کڑے تھے پہ گھر کڑے تھے پہ صحیح اچھا اللہ ٹائم صاحب کہتے ٹائم صاحب نہیں پہ تھی نا بولو تو صحیح ٹائم صاحب نہیں پہ تھی نا اگر نمان جا کمال صاحب کے آتے پہ گیا تو جو پرسوں ڈال گیا حل کر سے جان چھوڑے تو نہیں ختم آئے لیکن مطاری منصنات چاہنے نوجوانوں ذکر ٹائم بنانی ٹائم نہیں ہوئے حکا ڈوسی کائے نہیں گلہ کوئی نہیں پہ تھی نا غرازی کوئی نہیں اللہ دا ذکر پہ تھی دے انہیں پیارے نبی دا ذکر پہ تھی دے خدا دی قسم شالہ کرے جدو وقت خیر ہوئے ساری زبان تھی یا کلمہ دی تقریر ہوئے اللہ اللہ ذکر نماز پڑھیں تیرا زمانہ اوپر بدل پوسی قرآن دی تلاوت کریں خدا دی قسم آخرت بدل پوسی یا اپنی تقدیر بدانے دی کوشش کی تکار سارا کو سبحان اللہ نوجوانوں جس پاک نبی دا درود پڑھ دے میرے بڑے رونا پیا خانوال کے ذلہ جیڑی مسیح تے لکھا کرو یا رسول اللہ بار کا پوچھا پھرے دے بدت خیر ماشاءاللہ عاشق رسول حسن تو آتے ہیں مسیح تے نماز پڑھنی شرک بعد بے نیازہ وصلہ دا بھا تیز کر دیتی آلو بڑے تیز تھی گئے سالہ مرچیں تیز تھی گئے تباکو دا بھائی قرور کتے لگے ہی شرک دا بھا دا تیز کرتے جو سالہ تہار ملتا نہ لگے یہ فتوات خدا دی قسم شرک دعا مگنی شرک یا رسول اللہ اکنا شرک اور شرک شرک جو آج چھٹے اللہ اکبر خدا دی قسم ذرا دیکھ تسے کی ہو جا شرک جیڑا پاک نبی دا نام لیندہ نہیں خدا دی قسم حکومایا تھا اپنی قسمت کو ازمیندائی نہیں میرا پاک نبی فرمے دے ذکر بے دنال تے نظامے غیر مزہ میرے کل فائدے اٹھا گئے انہوں نے کو رحمت اللہ عالمین تسلیم کر گئے تیرا جو کلمہ نامے پڑھا والی میں کو سمجھ دے ان کے پاک نبی مسلمانہ دا نبی رحمت اللہ عالمین ہے کہ نہیں اتھائی گل بھی یاد آ گئی خواجہ نظام الدین توسی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائنا انگلینڈ دی سیر کرا واسطے گیا جدی ٹائک کرا سیر کرنے کرنے ایک بلڈنگ دے لکھا کرے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کیا لکھا کرے صحیح وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ نے ایک فرمائنا دوستا تو بھائی جان ایک ایڈی کوٹھی ہونا کہ جی سائی دی بھائی کوٹھی سے دی جرحان دی اس نے لفظ کیوں لکھے خدا کی سارے نہیں پتا آپ فرمائنا اتنے رہنا والا کون انہوں نے عیسائی آپ فرمائنا تعجب دی گال کوٹھی ہونا سائی دی لکھا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس کیوں لکھے انہاں کی سارے نہیں پتا آپ کے ادب پر بات انگریز اپنے انداز اندر نکلا کچھا پاتا ہوا فراز نموے سر تے بوڈی ہر سارے تے سر تے بوڈی کوئی نہیں ہے انگریزہ دی واسطے اور نبی دے غلام ہے بوڈی پھرنا جائز مسلمان واسطے اتنے کون بھیجی اللہ اکبر سر منگا کوئی نہیں پھرنا ملک سارے کپڑے دی بڑی قیمت سر تے پٹکا ہو رہا ہے کوئی نہیں اللہ اکبر لیکن اسی سچے ہیں عورتیں تو سر تو بوچھل جو نہ گئے تو مرد کیوں پٹکے نہیں اللہ اکبر ٹیلی ویژن کو دیکھو بے حیائی عروج کے پہنچ چکی ہے نوجوان بڑی جے دیکھتا ہے نماز رکھنی ہے مجھے رکھتے رکھتے کسٹ جڑے نوجوان کو دیکھو وہ جناب اگے تو عورتیں آدھیان ہو جوان کھڑے آدھن وہ چھو پتلا تو لوڑ ہے پتلا گالا تو کیوں لوڑ ہے وہ تو مر رو دے لوڑ آوے تے عورت لوڑ آوے وہ سر تے بوچھن کرے تو پٹکا سے تو رنگ میں نہ کھڑے تو یاد کھڑے میں پتلا تے بوچھن لوڑ بلے انتا کرو پٹکا لوڑ ہے اور آقا بوچھن ہوندا لڑتے جڑی بے غیرت ہو رہا میرے پاک نبی دے گھرانے دا جڑا غلام ہو دے وہ غیرت مند ہوں دے آپ ہی نہ دا پٹکا لڑ سکتے تے نہ دا بوچھن کھاتا لڑ سکتے آپ جو آئے تھے چھونے انگریز اپنے انداز پہ نکلا لفظ میں نظر سخت آن اس واسطے کہ میں جھڑے میں کوئی نہ سدے اللہ اکبر یہ معاشرے کے حالات نوجوانوں پڑھا لکھا طبقہ حال سارا نہیں ہونا چاہیے سارا حق لڑنے زانی نال لڑو شرابی نال لڑو تاس کھیڈن والے نال لڑو کھلون پیون والے نال لڑو
ڈاکو تے نال مقابلہ کر جڑا یا رسول اللہ کہ اندے نال لڑا کر جڑا دعا منگدا کھڑا مرن دے بعد اندے نال لڑا کر ادھر اللہ کو کھڑا پناہ منگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا سڑے ہو دے نا لڑائی ساری تہائی خیرانہ جب تساں دے سا آپس وچ چوڑے تے ان پا کے ہیں ظاہر کشتی مل گئی شرابے کو موقع مل گئے ڈاکو کو موقع مل گئے لیکن تو تے میں ہوں دے پچھو لگ پوندے تے اے حال سارے نہ ہوندے ان رستے تے موٹر سائیکل نہ کھسیندے ان کارا نہ جانیا اللہ الامان والحفیظ سرکار پاک حضرت نظام الدین اوسی رحمت اللہ علیہ سرکار پاک کا سچا غلام ہے وہ ٹھیک جب انگریز نکلن دے بعد تو پوچھے انگریز اپنے انداز سے نکل کے آپ فرمانے تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تو انگریز ہوں عیسائی ہاں جی میں عیسائی ہوں کوٹھی تمہاری ہاں جی میری اپنی تمہاری ملکیت جی میری ملکیت تم نے خود بنوائی جی میں نے خود بنوائی بات پوچھنے کی یہ ہے تب تم عیسائی ہو ہمارے نزدیک تم غیر مذہب ہو قرآن کی آیات اپنی کوٹھی کے اوپر تم نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کا کیا حق تھا تم نے کیوں لکھا وہ انگریز نے جواب دیتے اللہ پر آپ نے اپنے ملفوظات کو درج فرمایا انگریز جواب دیتے اے بزرگو کیا میں نے غلطی کی ہے آپ نے بڑا بڑی سراسر غلطی کی ہے ہو تم انگریز اپنی کوٹھی کے اوپر اے الفاظ کیوں لکھے اس نے کہا جی آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں بزرگو آپ نے فرمایا آپ بھی میرے پاس موجود ہے آپ کے غلام موجود تھے کہاں ہے آپ کی کتاب وہ انگریز کہتا ہے انگریز دے ریسرچ میں جی قرآن کہاں ہے آپ کا وہ کتاب کہاں ہے آپ نے کہا جی میرے بغل میں وہ کہتا ہے جناب جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے اس قرآن کو کھولے جس پارے میں یہ آیات ہے اس آیات کو نکالے آپ نے اس قرآن پاک کو کھولا 17ویں سپارے کو نکالا وہ انگریز کہتا ہے جس رکوع میں جس جگہ میں یہ آیات ہے اس رکوع کو کھولا اس انگریز نے یہ ذرا سوال کیے آپ نے اس رکوع کو کھولا وہ کہتا ہے انگریز جناب میرے بزرگ جس جگہ پہ یہ آیات ہے اس پر انگلی تو رکھے توجہ ہے نا صحیح اللہ اکبر آپ نے اس آیات پہ انگلی رکھی توجہ فرمائیں انگریز کہتا ہے حضور بزرگوں آپ اس آیات پاک کو دیکھیں آپ کے قرآن پاک میں کتاب میں لکھا ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کا معنی ہے آپ کریں آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے نہیں بھیجا تم کو میں نے لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ انگریز کہتے ہیں حضور اگر اس آیات کا معنی ہوتا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین تو پھر میری غلطی تھی بلی پرافٹ پیس بی اپان ہم جو آپ کا نبی ہے اگر صرف مومنوں کے لیے رحمت ہوتا تو پھر تو میری غلطی تھی یا لکھا ہوا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للمؤمنین آپ کا جو نبی ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے تو پھر میری غلطی تھی جب آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے وہ میں نے ان کے کلمہ نہیں پڑھا لیکن محمد کے رحمت والے جہان میں تو بس رہا ہے جلال اور رحمت للعالمین سارا پیارا نبی ہے وہ کون غریبہ دا مسکینہ دا ساتھی شاہاں دا تاج آقا دا آقا غلامہ دا محسن یتیمہ دا سہارا بے آسرہ دا آسرا بے خان ماما دا ماما درد مندہ دی دوا تارا گرن دا درد مند مساوات تحامی اخوت تبانی محبت تا جوری اخلاص تا مستری صدق دا منبع صبر دا مادن حق ساری دا نمونہ رحمت ربانی دا پترا اولین نور آخری رسول بارک جلال اللہ سبحان اللہ کیوں نہ سادہ سونا حسین پیر تیرے ساتھ کون کرے سادہ سونا حسین پیر تیرے ساتھ کون کرے سادہ نانا بدر منیر تیرے ساتھ کون کرے سادہ نانا بدر منیر تیرے ساتھ اللہ کریم چند بڑے منظور رسول فرمائے سارا سارا وقت لگائے کیتے اثر صحیح طرح وقت آئے نہ کوئی ہلا نہ کوئی نمازی نہ کوئی جھوٹ نہ کوئی گور سارا کرے آج دن قادری منظور ہوئے اس بی بی سین قبر نبی سے محبت کا نور ہوئے